آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ آئیے اس مختصر سے تعارف کے بعد ناظم مشاعرہ کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ شعر و سخن کے اس سفر کو وہ آگے بڑھائیں، اس شعر کے ساتھ کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ جناب معین شاداب صاحب۔ بہت شکریہ دوستو، دو چار تالیوں کے لیے۔ ندی کا شور نہیں ہے، یہ آبشار کا ہے، یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ اب اتار کا ہے، تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو، تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے۔ لیکن انتظار کی حدیں بھی ہوتی ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ انتظار ہم سمیٹ لیتے ہیں اور آپ جس مشاعرے کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم پروفیسر ایف ایس شیرانی صاحب، کوآرڈینیٹر کلچرل ایجوکیشن سینٹر AMU، ڈاکٹر صدف فرید صاحب، پریزیڈنٹ یونیورسٹی ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری کلب، عافیہ رضوی صاحبہ، سیکریٹری یونیورسٹی ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری کلب، محترمہ انا دہلوی صاحبہ، منیر ہمدم صاحب اور دیگر معزز شورائے کرام اور چمن سید کے پیارے پیارے بلبلوں، جب اس دیکھیے ابھی شمع روشن کی جانی ہے، میرے پاس یہ سلپ آئی ہے کہ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ اس مشاعرے کا آغاز کریں تو مشاعرے کی شمع یہاں پر روشن ہونی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام سینئر شورائے کرام سے اور ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری کلب کے تمام عہدیداران سے، شیرانی صاحب سے، صدف فرید صاحب سے اور عافیہ رضوی صاحبہ سے کہ آپ شمع روشن کی یہ رسم انجام دیں، تشریف لائیں، آ جائیں۔ تشریف رکھیں۔ بڑا خوبصورت یہ آڈیٹوریم ہے اور جس طرح تاریخ ہمارے دوست یہاں بیان کر رہے تھے اس کینیڈی ہال کی، اور اتنا خوبصورت اسٹیج ہے آج کا کہ بالکل خوابناک سا منظر لگ رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آڈیٹوریم میں جو ہمارے پیارے پیارے چاند ستارے بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے دوست، یہ ہم کو نظر آنے چاہیے، تو لائٹ کا بندوبست کچھ ہال میں بھی کر دیا جائے کیونکہ شعرا آپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بس دھیرے دھیرے یہ روشنی بڑھ جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علی گڑھ کی تہذیب کے بارے میں ہمارے یہاں پر اس مجھ سے قبل جو ہمارے دوست یہاں پر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تہذیب ہے ادب کے حوالے سے اس کا ذکر بھی کیا، اور کینیڈی ہال کے اس مشاعرے میں کون کون شعرا شریک ہوئے اگر میں ذکر کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن وہ لوگ کہ جن کو آج ہم نصاب میں پڑھتے ہیں، جن کو ہم کورس میں پڑھتے ہیں، وہ آپ کے اس کینیڈی ہال کا حصہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی یونیورسٹی کو اور آپ لوگوں کو شرف حاصل ہے۔ علی گڑھ میں جب کوئی مشاعرہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا میں مشاعرہ پڑھ سکتا ہے، یہ بھی ایک سچ ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس دیار سر سید کا حصہ ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ صرف یہ خواہش لے کر اس دنیا سے چلے گئے کہ کاش ہمارا ایڈمیشن بھی AMU میں ہو جاتا۔
علی گڑھ صرف علی گڑھ میں نہیں ہے بلکہ علی گڑھ پوری دنیا میں آباد ہے. شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو, ایسا اسٹیٹ ہو, ایسا ضلع ہو یا ایسا قصبہ یا گاؤں ہو کہ جہاں AMU نہ پہنچا ہو, کیونکہ یہاں کے طالب علم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو جس طرح پوری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں, یہاں سے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں, یہ اعزاز صرف علی گڑھ کو حاصل ہے. تو میں آپ کی اس موجودگی کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آج کینیڈی ہال کا یہ مشاعرہ اتنا تاریخ ساز ہونے جا رہا ہے, اتنا تاریخ ساز ہوگا کہ مدتوں اس مشاعرے کی گونج رہنی چاہیے کہ کینیڈی ہال کے طلباء نے ان لوگوں کو, وہ شاعر آج شاید نہیں ہے کہ جو ہمارے روٹین کے مشاعروں میں ہوتے ہیں, بلکہ آج کے اس مشاعرے کی خوبی یہ ہے, ڈیبیٹنگ ایٹ لٹریری کلب کے اس مشاعرے کی, کہ اس میں وہ کچھ ایسے چہرے آپ سے متعارف کرائے جا رہے ہیں کہ جو شاعر تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کو مشاعرے کے عام پلیٹ فارم پر آنے کا موقع نہیں ملتا ہے, اور وہ ذہانتیں کہیں نہ کہیں آپ سے دور رہ جاتی ہیں, مخفی رہ جاتی ہیں. تو بس میری یہی گزارش ہے. اس سے قبل بھی میں یہاں نمائش کے مشاعروں کی نظامت کرتا رہا ہوں, ایک بار یونین کے مشاعرے میں بھی حاضر ہوا تھا. تو بس صرف میری ذرا سی درخواست پر وہ جو یونین کا مشاعرہ تھا اتنا خوبصورت ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو علی گڑھ آنے سے ڈرتے ہیں, کچھ شعرا, میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کینیڈی ہال کا مشاعرہ یا اسٹوڈنٹ یونین کا مشاعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں آنے سے کوئی شاعر ڈرے نہیں بلکہ فخر محسوس کرے کہ ہم نے کینیڈی ہال کے اسٹوڈنٹس کو اپنی شاعری سنائی. مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے شعر کی پذیرائی کریں گے, آپ ہمیشہ کرتے رہیں گے. بس ایک گزارش چھوٹی سی یہ کروں گا کہ آپ داد دیں, واہ واہ کریں, داد کو بے داد نہ بننے دیں. ایسا نہ لگے کہ آپ داد دینے کے علاوہ کچھ اور کام کر رہے ہیں, مطلب جوش اتنا رہے کہ آپ ہوش نہ گنوا بیٹھے, بس یہ خیال رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیٹیاں ہماری تہذیب نہیں ہے, نہ ہمارے معاشرے کی, نہ ہمارے یونیورسٹی میں ہونے والی ادبی تقریبات کی, وہ کچھ اور چیزوں کے لیے ہوتی ہیں سیٹیاں وغیرہ. تو مشاعروں میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اور پھر ہر چیز کا کوئی موقع محل بھی ہوتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بہت بزرگ خاتون جو بہت معمر تھیں, وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی کسی شہر میں. انہوں نے اچانک ایک ریڈ لائٹ کراس کر دی. کافی ایجڈ تھی, ٹریفک پولیس نے روکنے کی کوشش کی, وہ محترمہ نہیں رکی. بہرحال کانسٹیبل نے اپنی بائک اٹھائی اور ایک مرحلے پر جا کر محترمہ کو اوورٹیک کر لیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے محترمہ, ایک تو آپ نے ریڈ لائٹ جمپ کی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں مستقل سیٹیاں بجا رہا ہوں اور آپ ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اس معمر خاتون نے, اس لیڈی نے بڑا معصومیت سے جواب دیا, ارے بیٹے میری عمر اب سیٹیاں سننے کی کہاں رہی ہے. تو وہ سیٹیوں سے آپ گریز کریں گے, میری آپ سے گزارش.